السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو اس چینل میں خوش آمدید ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ہم کار اور بائکس کو جو ہے وہ انسٹالیشن پہ ہم لے سکتے ہیں، انسٹالمنٹس پہ میزان بینک سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ صرف کار اور بائک ہی نہیں بلکہ اور بھی جو پروڈکٹس گھریلو استعمال کی ہیں، جس میں ایل ای ڈی ہے، واشنگ مشین ہے، اسمارٹ فون ہے، ہوم اپلائنسز ہیں اور ایئر کنڈیشنر ہے، اے سی ہے، اس کے بعد لیپ ٹاپ ہیں، ریفریجریٹر ہے، اور ہیلتھ اور فٹنس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کس طرح سے ہم بائی کر سکتے ہیں میزان بینک کی طرف سے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ان کی ایک آفیشیل سائٹ ہے، اس میں جو ہے میزان بینک کی، اس میں کنزیومر ایز یہ لکھا ہوا ہے، کنزیومر کی آسانی کے لیے کہ آپ اپنی جو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اپنی جو ڈریمز ہیں، خواب ہیں، ان کو ہولڈ مت کریں اور انسٹالیشن پہ چیزیں کو خرید سکتے ہیں۔ یہ ڈیوریبل گڈز فنانسنگ ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ نے پرچیز کرنی ہو، آپ میزان بینک سے اس کو فنانس کروا سکتے ہیں۔ میزان جو کنزیومر ہے وہ پرچیزنگ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ کون کون سی کنڈیشن ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کسی جب بینک میں اپلائی کریں گے، بینک میں اپلائی کر کے آپ کو جو فارم دیا جائے گا اس کے ساتھ آپ کچھ چیزیں جو ہے وہ جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے وہ ساتھ اٹیچ کریں، بینک میں جمع کروا دیں، اور آپ کو بینک جو ہے وہ اس حساب سے آپ کو جو پیسے ہیں اس پروڈکٹ کے وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا۔ تو اس سے آپ ایئر کنڈیشن ہیں، گھریلو کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ ہیں، ریفریجریٹر ہیں، جنریٹرز ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں۔ تو میزان بینک کے تھرو آپ قرضہ حاصل کر کے آپ آسانی سے وہ چیزوں کو خرید سکتے ہیں۔ تو اس میں جو کی فیچر ہیں اس کے وہ کیا کیا ہیں کہ بینک جو ہے وہ ہمیں فیسلٹیز کیا کیا دے رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ فرسٹ ایور لمٹ بیس اسلامک فنانشیل فیسلٹی کنزیومر ڈیوریبل گڈز ہے، کہ یعنی کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے جو بھی پروڈکٹ آپ خریدیں گے اس حساب سے جو کانٹریکٹ ہوگا وہ جو ہے وہ اسلامک فنانسنگ فیسلٹی کے تحت ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ فنانسنگ بیس آن شریعہ کمپلائنٹ کانسیپٹ آف مساومہ۔ یہ بیسیکلی انہوں نے ایک کہہ لے کہ ایک چیز ایسی پرووائڈ کی ہے، ایک کانٹریکٹ ہے جو بینک اور کنزیومر کے درمیان ہوتا ہے، اس کو انہوں نے نام دیا ہے شریعہ کمپلائنٹ کے نام سے۔ اس کے بعد جو ایزی انسٹالیشن ہے، انسٹالمنٹس ہیں جس میں 6 مہینے سے لے کے 24 مہینے تک، یعنی 2 سال تک 6 مہینے سے لے کے آپ جو انسٹالمنٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور قسطیں۔ اس کے بعد لمٹ جو ہے اس کی وہ 3 سال کی جو ہے وہ لمٹ ہے، 3 سال تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو آپ بینک سے لون لیں گے۔ اس کے بعد جو رینج ہے وہ 35,000 سے لے کے تقریباً 10 لاکھ تک آپ جو فنانس ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ان کا ہے۔ اس کے بعد ہے مزاق سونک ڈیجیٹل کنزیومر فنانسنگ۔ بیسیکلی یہ ایک موبائل اپلیکیشن ہے جو کہ پلے سٹور پر اویلیبل ہے، آپ وہاں سے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور یہ ایپ جو ہے وہ اس میں آپ کر کیا سکتے ہیں، اس میں ہے کہ آپ جو اگر کچھ آپ نے اپلائی کرنا ہوگا جب کسی چیز کے لیے، تو آپ کے لیے جو پروسیسنگ فی ہے وہ 0 ہے بالکل۔ اس کے بعد ڈاکومنٹ کوئی نہیں چاہیے، اس کے بعد آپ کو میزان بینک کی کسی برانچ پہ وزٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ 7 دن 24 گھنٹے آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ اس پر کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 5% سے لے کے 15% کے درمیان ہے۔ اس کے بعد جو ڈیٹیکشن ہے وہ بہت کم ہے اس کی۔ اس کے بعد آٹو ڈیٹیکشن ہے، پرائس جو ہے وہ جو کمپیئر کریں گے وہ کم ہوگی۔ پھر اس کے بعد پرچیز جو بینیفٹ ہے بارگیننگ کا وہ بھی اس میں اویلیبل ہے۔ تو سوک میزان ایپلیکیشن میں جو ہے وہ اس میں جو کی فیچر ہے انہوں نے دیے گئے ہیں مزید وہ انسٹالیشن کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کنزیوم اویلیبل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد
آپ کسی بھی اسٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وینڈر اور پروڈکٹ کیٹیگری وہ آپ کو پرووائڈ ہوگی. پھر اس کے بعد پروڈکٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی. پھر اس کے بعد آپ انسٹالیشن کا جو انسٹالمنٹ کا کیلکولیٹر ہے وہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا. پھر اس کے بعد جو ٹینیور ہے فنانسنگ کا وہ پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ پتہ چل جائے گی. پھر اس کے بعد ایسٹیمیٹڈ جو پلان ہے وہ پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد فنانسنگ ویو جو ایکٹیو ہے وہ پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اپنے کیو آر کوڈ کو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے جو ہے وہ کی فیچر ہیں جو انہوں نے دیے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ کون کون ایلیجیبل ہے اس سارے کرائٹیریے کے لیے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے. اس میں پاکستان کا شہری ہونا اور مستقر رہائشی ہونا ضروری ہے. جو سیلری پرسن ہے ان کی ایج جو ہے وہ 20 سال سے لے کے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اور جو بزنس مین ہیں ان کی ایج جو ہے وہ 20 سال سے لے کے 65 سال کے درمیان ہونی چاہیے. تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے منیمم جو انکم ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. سیلری پرسن کے لیے جو ہے وہ 25,000 ہے. اور جو بزنس مین ہیں ان کے لیے 40,000 ہے. انسٹالمنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ منتھلی انسٹالمنٹ اماؤنٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 35% آف نیٹ منتھلی انکم. جو بھی منتھلی انکم ہے آپ کی وہ جو آپ نے منتھلی انسٹالیشن آپ نے دینی ہے وہ اس کے 35% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو اور ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 5% سے لے کے 50% تک مارکیٹ پرائس کے مطابق اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی پروڈکٹ کی. پھر اس کے بعد 3 مہینے 6 12 18 اور 24 مہینے کا ٹینیور ہوگا. پھر اس کے بعد جو پیمنٹ موڈ ہے وہ DDI ہے, ڈائریکٹ ڈیبٹ انسٹرکشنز ہیں. پھر اس کے بعد جو لیٹ پیمنٹ ہے نو لیٹ پیمنٹ چارجز نہیں ہوں گے اگر آپ لیٹ پیمنٹ بھی کروا دیں گے. تو اس کے بعد جو سیکیورٹی ہے وہ 3 چیک جو ہیں وہ وداؤٹ ڈیٹ آپ پوسٹ ڈیٹڈ چیک جمع کروانے ہوں گے. اس کے بعد جو اس میں جو پروڈکٹس آپ بائی کر سکتے ہیں اس میں LED ہے, واشنگ مشین ہے, اسمارٹ فون ہے, گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں, ایئر کنڈیشنر ہے, اس کے بعد لیپ ٹاپ ہے, ریفریجریٹر ہے اور ہیلتھ اور فٹنس کی پروڈکٹس ہیں. تو اس کے لیے جو اپلائی کر سکتے ہیں وہ میں نے پہلے ہی اوپر بتا دیا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ پاکستانی کی شہریت ہونا ضروری ہے, مستقر رہائشی ہونا ضروری ہے. جو ایج ہے وہ 20 سال سے لے کے 65 سال کے درمیان ہونی چاہیے بزنس مین کے لیے. اور سیلری پرسن کے لیے 20 سال سے لے کے 60 سال ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو سیلری ہے وہ 25,000 ہونی چاہیے کم سے کم. اور جو بزنس مین ہیں ان کی انکم 40,000 ہونی چاہیے. کنڈیشن جو ہے 35% فار منتھلی انکم ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد 1800 اس کی پروسیسنگ فی ہے, یہ نان ریفنڈیبل ہے. اور پیمنٹ موڈ جو ہے وہ DDI ہوگا, ڈائریکٹ ڈیبٹ انسٹرکشنز ہوگا. تو یہ سیلری کے لیے جو ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ دیے گئے ہیں کہ میزان بینک میں جو آپ نے اپلائی کرنا ہے کانٹریکٹ کرنا ہے اس کے لیے جو ڈاکومنٹ ریکوائر ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے جو سیلری پرسن لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے. اس کے بعد ایک پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراف چاہیے. اس کے بعد اوریجنل سرٹیفائڈ کاپی آف بینک سٹیٹمنٹ چاہیے, یعنی بینک پچھلے 6 مہینے کی بینک کی سٹیٹمنٹ چاہیے. اس کے بعد اوریجنل سرٹیفائڈ کاپی آف پے سلپ کی جو ہے وہ کاپی چاہیے. آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کی کاپی چاہیے. پھر اس کے بعد امپلائر سرٹیفکیٹ انکلوڈنگ ٹینیور ڈیزگنیشن سیلری, آپ کا جو کہاں سے لے کے آپ نے شروع کی تھی جاب اور آپ کا عہدہ کیا ہے اور آپ کی تنخواہ کتنی ہے, یہ ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے کمپنی کی طرف سے, وہ چاہیے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ڈکلیریشن آف فنانسنگ کا ایک سرٹیفکیٹ ہے وہ چاہیے. پھر اس کے بعد ویریفیکیشن فارم کے جو سگنیچر ہیں وہ چاہیے. پھر اس کے بعد بزنس مین کے لیے بھی ریکوائرمنٹ تقریباً ملتی جلتی ہیں, تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے, جس میں ایک کاپی CNIC کی چاہیے. پھر اس کے بعد پاسپورٹ سائز ایک کلر فوٹوگراف چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوریجنل بینک سٹیٹمنٹ 12 مہینے کی وہ چاہیے. 2 سال کا پروف چاہیے کہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس NTN موجود ہے, آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, آپ کے بینک کے جو سرٹیفکیٹ ہیں موجود ہیں, ایسوسیشن لیٹر آپ کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ اور جو ریکوائرمنٹ وہ فارم کے مطابق ہوں گی وہ پرووائڈ کرنی ہے. پھر اس کے بعد NTN کا جو کاپی ہے سرٹیفکیٹ کی وہ چاہیے. ڈکلیریشن آف فنانسنگ کا چاہیے. اور اس کے بعد یہی سگنیچر ویریفیکیشن فارم چاہیے. تو یہ پروسیسنگ جو چارجز ہیں یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے.
بیسیکلی کسی بھی پروڈکٹ کے لیے 1800 روپیہ جو بینک کے پروسیسنگ فیس ہے یہ نان ریفنڈیبل ہے، یہ واپس نہیں ہوگی، اور جو ایکچوئل ڈاکومنٹ کے جو چارجز ہیں وہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ انسٹالمنٹ پلان جو آپ نے دیا گیا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ پھر اس کے بعد ری پیمنٹ موڈ جو ہے وہ DDI ہے، ڈائریکٹ ڈیبٹ انسٹرکشنز، یہ ان کا ایک سسٹم ہے۔ اس کے بعد پری پیمنٹ پینلٹی ہے، تو اس میں پینلٹی نہیں ہے پیمنٹ کی کہ آپ اگر پہلے سے جو ہے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، یہ تو اس میں کوئی پینلٹی نہیں ہے۔ سیکورٹی میں آپ تین چیک جمع کروانے ہوتے ہیں جن پہ ڈیٹ نہیں ہوتی ہے، انڈیٹڈ پوسٹ ڈیٹڈ چیک جو ہے وہ جمع کروانے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ میزان بینک کی طرف سے کیا کیا پروڈکٹس اور کس طرح سے پروڈکٹس کو بائی کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔